بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے دین علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ ناظرین کرام، جوان اولاد کو ہر طرح کی برائیوں سے، فتنوں سے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کے لیے اور زندگی کے ہر میدان میں جوان اولاد کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک مسلمان ماں کا نرالا وظیفہ یہ ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے یہ 5 سورتیں پڑھ کر اپنے بچوں کو پھونک مار دیا کرے۔ کوہ ہمالیہ کے پہاڑ بھی سامنے آ جائیں تو آپ کے بچے بآسانی پار کر جائیں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ ترقی کریں گے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ماؤں کے لیے ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم میں سے ہر مرد اور عورت کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کا اور اس کے تمام گھر والوں کا نام فخر سے بلند کرے۔ جہاں ایک ذمہ دار مرد اپنے بچوں کے نفقے اور ان کی ترقی اور اصلاح کے لیے انہیں ہر طرح کی مالی سہولیات فراہم کرتا ہے، وہیں خواتین اسلام بھی اپنے طفلان کی تعلیم و تربیت اور ان کی کردار سازی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جیسا کہ سیانے اور بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اولاد کی پہلی درسگاہ ان کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ خوبصیرت مائیں اپنی اولادوں کو دنیا کے بے رحم پنجوں سے محفوظ اور مامون کرنے اور انہیں ہر طرح کے علوم و فنون میں مہارت دلانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتیں۔ مردوں کے شانے بشانہ خواتین اپنی اولاد کی بہترین تربیت کا بیڑا اٹھاتی ہیں تو تبھی ان کی اولاد اس دنیا میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر پاتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ایسی ہی ماؤں کے لیے قرآن پاک کی 5 چھوٹی چھوٹی اور مختصر ترین صورتوں کا ایک عمل بتانے جا رہے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے اولادیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کر پائیں گی انشاءاللہ۔ لہٰذا جو مائیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کی اولادیں یعنی ان کے بیٹے اور بیٹیاں اس دنیا کے ہر امتحان میں کامیابی اور کامرانی حاصل کریں تو وہ مائیں روزانہ رات سونے سے قبل یہ مختصر عمل ضرور کر لیا کریں۔ محترم ناظرین، اسلام میں ماؤں کا کردار اپنی اولاد کے لیے مردوں سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے، لہٰذا اسلام میں خواتین نے اپنی خصوصی تربیت سے جہاں حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام ابو حنیفہ اور ایسے کئی جلیل القدر فرزندان ملت کی کردار سازی کی، وہیں اسلام کی شہزادیوں نے دین کی سربلندی کی خاطر بڑی بڑی جانی اور مالی قربانیاں بھی ہنسی خوشی پیش کر دیں۔ اس لحاظ سے اسلامی خواتین کی ذمہ داریاں مردوں کی نسبت اسلامی معاشرے میں زیادہ نمایاں ہیں۔ یعنی ایک طرف تو خواتین اسلام نے اپنے بچوں کی اسلامی تعلیمات کے مطابق بہترین کردار سازی میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، تو عین اسی لمحے دوسری جانب جس طرح دین اسلام کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اسی طرح صحابیات رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کسی قدم پر پیچھے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے بھی اسلام کی خاطر ہر تکلیف اور ہر اذیت برداشت کی، لیکن ان کے پائے استقامت لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں ڈگمگائے۔ جب کبھی اسلام کے لیے کسی بڑی سے بڑی جانی اور مالی قربانی کی ضرورت پڑی، مسلمان خواتین آگے ہی نظر آئیں۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے گھر بار لٹا دیے، خونی رشتوں کو خوشی خوشی موت کے حوالے کر دیا، اپنی آبائی سرزمین کو چھوڑ کر دور جا بسیں، مگر ان کے حوصلے کبھی پست نہ ہوئے۔ انہیں تپتے صحراؤں، دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا، لوہے کے لباس پہنا کر سورج کی سختی چکھائی گئی، بچوں اور اہل خانہ کو نظروں کے سامنے سولی پر لٹکایا گیا، نیزوں، تلواروں، خنجروں اور کوڑوں کے ساتھ لہو لہان کر دیا گیا، بھوکے پیاسے دھوپ میں باندھ کر رکھا گیا، گھر بار، بہن بھائی، ماں باپ، تمام پیارے رشتوں سے جدا کیا گیا اور وطن عزیز سے نکالا گیا۔ غرض ظلم اور جبر اور سفاکی کا کوئی ایسا حربہ نہ تھا جو ان پر نہ آزمایا گیا ہو، مگر تپتے صحرا اور اندھیری ٹھٹرتی راتیں گواہ ہیں کہ صنف نازک کی استقامت میں ذرہ برابر جنبش نہ آئی اور قیامت تک کے لیے اوراق تاریخ کو ان کی قربانیاں محفوظ کرنی پڑیں۔
مشہور صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شیر دل خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑیں مضبوط کیں۔ یوں انہیں جہان اسلام کی پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، وہیں یہ شرف بھی ملا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والی واحد صحابیہ ہیں۔ کفار مکہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام ہی کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ناقابل برداشت جرم بنا دیا، جس کی پاداش میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ زمین کانپ اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اپنے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکے کے تپتے صحرا میں ایذا پاتے دیکھتے تو فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ناظرین، ابو جہل آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر شدید ظلم و ستم کرتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل خانہ نے اس کے باوجود اسلام کا دامن نہ چھوڑا، بلکہ ان مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک روز ابو جہل نے نیزہ تان کر انہیں دھمکاتے ہوئے کہا کہ تو کلمہ نہ پڑھ ورنہ تجھے یہ نیزہ مار دوں گا۔ اس پر انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے غصے میں ان کی ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ خون میں لت پت ہو کر گر پڑی اور شہید ہو گئی۔ ظلم و ستم کی آندھیوں کے آگے سینہ سپر ہو جانے والی ہستیوں میں حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بیٹی بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں بنی عبد الدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں جو انہیں سخت تکلیفیں دیا کرتی اور کہا کرتی کہ میں کبھی تمہیں آزاد نہیں کروں گی اور یہی سلوک جاری رکھوں گی۔ اگر اس سلوک سے چھٹکارا چاہتے ہو تو توحید کا انکار کر دو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی ہم مذہب تمہیں خرید کے آزاد کر دے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے گزرے تو وہ عورت اس وقت بھی انہیں یہی کہہ رہی تھی، جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ام فلاں، انہیں آزاد کر دو۔ وہ بولی، آپ نے ان دونوں کو بگاڑا ہے، آپ ہی آزاد کریں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ ناظرین، حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دین کی خاطر بہت مظالم برداشت کیے۔ یہ بنی زہرہ کی باندی تھیں، انہیں بھی کافروں نے بہت ستایا اور بے حد ظلم و ستم کیا۔ بالخصوص اسود بن عبد یغوث نے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت تکالیف پہنچائی۔ انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ دین اسلام کی خاطر مصیبتوں کے پہاڑ کے سامنے مضبوط سیسا پلائی دیوار بن جانے والی ایک اور صحابیہ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بنو مومل کی باندی تھیں۔ ابتدائے اسلام ہی میں اسلام کی حقانیت کا نور ان کے دل میں جاگزی ہوا اور وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئیں۔ کفار مکہ نے ان پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آخرکار جب ظلم و ستم بڑھتے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ظلم و ستم سے یوں نجات دلائی کہ کافر مالک سے خرید کر آزاد کر دیا۔ راہ خدا میں دردناک اذیتیں اور تکالیف برداشت کرنے والی ایک اور شیر دل خاتون حضرت حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا۔ ایک اور صحابیہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام کی خاطر بہت سے مظالم برداشت کیے، یہاں تک کہ ابو جہل کے بہیمانہ تشدد سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ اس پر ابو جہل نے کہا، تیری یہ حالت لات و عزا نے کی ہے۔ اس پر انہوں نے یہ ایمان افروز جواب دیا کہ لات و عزا تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی پوجا کون کرتا ہے، یہ آزمائش تو میرے رب کی طرف سے ہے اور میرا مالک و پروردگار عز و جل میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے۔ چنانچہ ناظرین، اگلی ہی صبح ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا تو انہیں بھی اس ظلم و ستم سے نجات ملی۔
اسی طرح ناظرین ایک اور صحابی کا واقعہ بھی ہے کہ ان کے گھر میں بہت تنگدستی تھی، کئی دن فاقوں سے گزر جاتے، لیکن صحابی جب بھی روزگار کی تلاش میں گھر سے باہر جانے لگتے تو ان کی بیوی انہیں کہتی کہ اے میرے سر کے تاج، اے میرے شوہر، ہمارے فاقے کا خیال کر کے ہرگز کوئی ناجائز کام مت کر لینا۔ اگر ایمانداری اور حلال روزی میسر آئے گی تو ہی ہم کھائیں گے، ورنہ ہم بھوکے اور پیاسے رہ لیں گے، لیکن ہرگز لقمہ حرام اپنے گھر میں برداشت نہ کریں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام کے ابتدائی ایام ایسے بہت سے دل دہلا دینے والے ایمان افروز واقعات سے بھرے پڑے ہیں کہ کس طرح سے خواتین اور مردوں نے اسلام کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کیں۔ ناظرین محترم، گو کہ اسلام ہی دین حیات اور اسلام ہی دین حق ہے اور اسے تو پھیلنا ہی تھا، لیکن اسلام کی روشنی کو قیامت تک پھیلانے میں اسلام کی مقدس شہزادیوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ کوئی قصہ پارینہ یا کسی کتاب میں لکھا افسانہ نہیں ہے، بلکہ روز روشن کی طرح عیاں ایک حقیقت ہے۔ اسلام کی شہزادیاں آج بھی اسی طرح دل و جان سے اسلام کی خدمت پر گامزن ہیں۔ جو خواتین اسلام اپنے بچوں کی دین اسلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا اجر اور بہت بڑا درجہ ہے۔ دین اسلام کے تحت بچوں کی پرورش کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ہر طرح کی آفات سے حفاظت بھی والدین کا اولین فریضہ ہے۔ لہٰذا جو خواتین آج کی ویڈیو میں بتایا گیا 5 چھوٹی صورتوں کا یہ عمل کرتی ہیں، ان کی اولادیں ہر طرح کے شر اور فساد سے محفوظ رہتی ہیں۔ بڑی بزرگ خواتین اپنی اولادوں کی حفاظت کے لیے یہ عمل لازمی کیا کرتی تھیں۔ ان کی اولادیں اس عمل کی برکت سے تمام آفات سے محفوظ اور مامون رہتی تھیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے پرفتن دور میں اس عمل کی افادیت اور بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ حاسدین کے حسد سے حفاظت ہو، ہر طرح کے جادو ٹونے کے اثرات سے بچنا ہو، لوگوں کی بری نظروں سے اپنی اولاد کو بچانا ہو، غلیظ لوگوں کے غلط مشوروں سے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہو، یا پھر کسی بھی قسم کے برے کاموں سے، بری عادتوں سے اور گناہوں سے اپنی اولاد کو محفوظ بنانا ہو، تو رات کو سونے سے پہلے تو تمام مسلمان خواتین کو چاہیے کہ قرآن پاک کی یہ 5 صورتیں پڑھ کر اپنے بچوں پر دم ضرور کر دیا کریں۔ ناظرین کرام، ان میں سے سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، جسے قرآن پاک کی تمام صورتوں میں ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور خود قرآن پاک میں بھی سورۃ الفاتحہ کی مثل کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سورۃ الفاتحہ کے ذریعے ہی اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ القریش کی تلاوت کی جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ القریش پڑھنے والوں کو اور جن پر یہ پڑھی جاتی ہے انہیں رزق اور دولت کی کوئی تنگی نہیں آتی۔ اس سورت کو پڑھنے والے ہر طرح کے خوف سے امن میں رہتے ہیں۔ ایک بار سورۃ القریش پڑھنے کے بعد ایک بار سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد قرآن پاک کی 2 آخری صورتیں جنہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ایک بار یہ 5 صورتیں پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرنے سے انشاءاللہ بچوں کی ہر طرح کی آفات و بلیات سے حفاظت ہوتی ہے، ہر طرح کے شر اور فساد سے، شیاطین سے اور بلاؤں سے اللہ کی پناہ حاصل ہو جاتی ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے اولاد کی حفاظت ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے جو مائیں ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرتی ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ان کے گھروں میں رزق، مال و دولت اور اللہ کی تمام نعمتوں کی فراوانی رہتی ہے۔ ایسے گھروں پر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے ایسے گھروں کو اپنی حفاظت کے حصار میں لیے رکھتے ہیں۔ بچوں پر دم کرنے کے علاوہ ہر مرد اور عورت خود بھی سونے سے پہلے یہ 5 چھوٹی صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیا کرے، تو اس عمل کی برکت سے انہیں بھی ضرور فراوانی حاصل ہوگی اور پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے، ہم سب کی تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ایسی معلوماتی ویڈیو اپنے دوست احباب اور ان تمام لوگوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا جن کی آپ دل سے فکر کرتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ بھی ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔